الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں. رات دن اگر ہم اندازہ لگانا چاہیں، اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہم پر بارش کی طرح برس رہے ہیں کہ ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے، اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک بے شمار احسانات ہم پر برستے رہتے ہیں. بے شمار نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور و فکر کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے. ایک جگہ ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین کے پیدا کرنے میں اور آسمانوں کی پیدائش میں اور دن رات کو بنانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اسی طریقے سے دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں اور دنیا کے اتنے بڑے نظام کو تنہے تنہا چلا رہے ہیں. اگر کوئی عقل مند، اگر کوئی انسان تعصب سے خالی ہو کر ان تمام مخلوقات میں غور و فکر کرے گا تو اس کو اس بات کا یقین کرنا پڑے گا کہ ضرور ایک ذات ہے جو ان تمام نظامات کو چلا رہی ہے، اتنی بڑی کائنات کو چلا رہی ہے. ضرور ایک اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ دریا میں جو کشتی چلتی ہے یا سورج چاند کی جو گردش ہے، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے. کہ سورج چاند چلتا ہے اتنی رفتار سے چلتا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے سورج چاند بنے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک ذرہ برابر ان کی رفتار میں کمی نہیں ہوئی. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، کہ جو رفتار ہے اس میں آگے پیچھے نہیں ہوئی. جو رفتار ان کی متعین کر دی گئی ہے اسی رفتار سے یہ چلتے ہیں. رات کا آنا، دن کا آنا، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات میں اچانک دن نکل گیا ہو، اور نہ کبھی اس کا الٹا ہوا کہ سخت دوپہری میں اچانک رات ہو گئی ہو. اور کتنے اچھے انداز سے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو بنایا ہے. یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہیں اور انسان کے لیے بنائی ہیں.
حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا کو اور دنیا کی ساری نعمتوں کو، ساری چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور اے انسان تجھ کو آخرت کی تیاری کے لیے بنایا ہے۔ دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں ساری کی ساری ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اگرچہ بعض مخلوقات ہمیں اپنے فائدے کے خلاف نظر آتی ہیں، مثلا سانپ ہے، بچھو ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ جو مخلوق ہے یہ انسان کو صرف نقصان ہی پہنچاتی ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دریا کے کنارے پر دیکھا کہ ایک بچھو آ رہا ہے، اور دریا کے اندر ایک کچھوا آ رہا ہے کنارے کی طرف۔ جب کچھوا دریا کے کنارے آ لگا تو بچھو اچھل کر اس پر سوار ہو گیا اور دوسری پار چلنے لگا۔ تو یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بھی کشتی میں سوار ہو گئے اس منظر کو دیکھنے کے لیے۔ جب دریا کے دوسرے کنارے کچھوا پہنچا ہے تو بچھو وہاں سے اچھل کر خشکی میں آ گیا۔ یہ جو شخص تھے جو اس کا پیچھا کر رہے تھے یہ بھی وہیں اتر گئے اور دیکھنے کے لیے اس کے پیچھے چلنے لگے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کے نیچے ایک اللہ کا بندہ آرام کر رہا ہے، اس کو معلوم بھی نہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کا نظام اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور سامنے سے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سانپ بہت تیز رفتار سے آ رہا ہے اس بندے کو ڈنک مارنے کے لیے، کاٹنے کے لیے، ڈسنے کے لیے۔ جیسے ہی وہ سانپ اس بندے کے قریب آیا تو اس بچھو نے جلدی سے جا کر اس کو ڈنک مارا اور اس کو ختم کر دیا۔ وہ بندہ سویا ہوا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ کیا ہو گیا، کیا غیبی نظام حرکت کر رہا ہے اس کو معلوم ہی نہیں۔ جب اس بندے کی آنکھ کھلی ہے تو اس نے دیکھا کہ بچھو ہے میرے پاس، تو اس نے اس بچھو کو مارنا چاہا تو فوراً اس بزرگ نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ یہ بچھو تو تمہاری جان بچانے والا ہے، اور پھر سارا قصہ سنایا۔ اور پھر وہ بچھو اس کے بعد میں جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا، یعنی اسی کچھوے پر سوار ہو کر دوسری پار چلا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے کام ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جتنے انتظامات کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے حکمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، چاہے ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ قرآن کریم میں سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، کسی نے معلوم کر لیا کہ اے موسیٰ تم سے زیادہ بڑا عالم کون ہے، تم سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی ہے روئے زمین پر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے پیغمبر ہیں اور مقبول پیغمبر ہیں اور اولو العزم پیغمبر ہیں، تو یہ بات اور یہ جواب دینا کوئی خلاف نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے تھوڑی سی بھی چوک برداشت نہیں، جو جتنا قریبی ہوتا ہے اس کی ہلکی سے ہلکی چوک پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو تنبیہ کرتے ہیں۔ جواب یوں دینا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کہ کون اس کا علم والا بندہ ہے، زیادہ علم رکھنے والا، سب سے زیادہ علم رکھنے والا بندہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، میرے علم میں نہیں۔
لیکن جواب یہ دے دیا کہ مجھے سب سے زیادہ علم ہے۔ اللہ کی طرف سے تنبیہ آ گئی اور فرمایا کہ تم فلاں جگہ جاؤ جہاں دو سمندر کا پانی ایک جگہ ملتا ہے، وہاں جاؤ اور وہاں جا کر دیکھو تمہیں ایک بندہ ملے گا، وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا اس دنیا کے اندر کوئی بندہ ہے تو علم سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو گیا، اور اپنے خادم حضرت یوشع جو بعد میں نبی بنے ہیں، نبوت سے پہلے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، ان سے کہا کہ میں ایک سفر پر جا رہا ہوں اور علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تم کو ساتھ میں چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علامت بھی بتا دی کہ تم اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو، اور جب وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے وہی تمہاری منزل ہے اور وہیں تمہیں وہ بندہ ملے گا۔ اس مچھلی کو تل کے اپنے تھیلے میں رکھ لیا تھا، اور جب بھی کھانے کا وقت ہوتا اسی میں سے کھا لیا کرتے۔ اپنے خادم سے بتا دیا۔ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا کر راستے میں قیام کیا اور وہاں کھانا وغیرہ کھا کر آرام کرنے لگ گئے، اور حضرت یوشع علیہ السلام یہ بیدار تھے۔ انہوں نے عجیب ماجرا دیکھا کہ وہ مچھلی زندہ ہوئی اور زندہ ہو کر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ سمندر کے کنارے ہی آرام کر رہے تھے، اور عجیب ماجرا یہ دیکھا کہ جہاں اس نے چھلانگ لگائی ہے وہاں سرنگ بن گئی ہے، راستہ بن گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو یہ بھول گئے۔ جب کافی دور چلے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی، اور اپنے خادم سے کہا کہ آج کے سفر سے تو مجھے تھکن محسوس ہو رہی ہے، حالانکہ اتنے دنوں سے سفر کر رہے تھے کبھی تھکن محسوس نہیں ہوئی، لیکن جب منزل سے آگے بڑھے تو فوراً سفر کا احساس ہو گیا۔ جب انہوں نے کھانا مانگا تو حضرت یوشع علیہ السلام کو یاد آیا اور فرمایا کہ حضرت پیچھے جو ہم نے قیام کیا تھا وہاں یہ ماجرا ہوا تھا اور یہ واقعہ ہوا تھا کہ وہ تو مچھلی چلی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ یہ بھول شیطان نے کرائی ہے۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، کہ یہ جو میں بھولا ہوں یہ بھول جو ہوئی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں تو وہیں جانا ہے، وہی ہماری منزل ہے، چلو پیچھے کو چلتے ہیں۔ اسی راستے پیچھے کو آئے ہیں اور وہاں جا کر دیکھا ہے کہ سرنگ بنی ہوئی ہے، وہاں اندر گئے ہیں، اندر جا کر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، اور ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، بلکہ درخواست کی کہ میں تمہارے ساتھ رہ کر کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، اِنَّكَ لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر بھی ساتھ میں رہے۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ جب کچھ دور چلے ہیں، دریا کا سفر کیا ہے، تو جو کشتی کا مالک تھا وہ حضرت خضر علیہ السلام کو پہچانتا تھا، ان کے نیک صالح ہونے کی وجہ سے اس نے کرایہ نہیں لیا، فری میں سوار کر لیا۔ جب دوسرے کنارے یہ اترنے لگے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کشتی میں عیب پیدا کر دیا، لکڑی کی کشتی تھی، ایک تختے کو نکال دیا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ اس نے ہم پر احسان کیا ہے
احسان کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کی کشتی کو صحیح سالم رہنے دیا جاتا، لیکن کشتی صحیح سالم تھی، اس کے اندر عیب پیدا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کا تقاضا یہی تھا۔ نبی کسی غلطی پر چپ نہیں رہ سکتا، اگر چپ رہ جائے تو وہ غلطی نہیں، وہ پھر صحیح ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے معلوم کر لیا اور ٹوکا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تم سے صبر نہیں ہو سکتا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کر لی۔ اصل میں جب یہ سفر کے لیے روانہ ہوئے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام نے یہ بھی قید لگائی ہے کہ جب تک میں کچھ بات نہ بتا دوں، جب تک میں جواب نہ دے دوں، اس وقت تک تمہیں کوئی سوال نہیں کرنا ہے، خاموشی سے دیکھتے رہنا کہ میں کیا کرتا جا رہا ہوں۔ لیکن خاموش نہیں ہوئے اور پہلے بول پڑے۔ بہرحال معذرت کی، آگے چلے، آگے دیکھتے ہیں کہ چند بچے کھیل رہے ہیں، معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا اور دیوار میں دے مارا اور اس کو مار ڈالا۔ یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں ہوئے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے یہی کہا کہ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا کہ کچھ نہیں بولنا اور تم بول رہے ہو، اور پھر یہ کہا کہ اگر اب کی بار تم بولے تو میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ ایک بستی میں گئے، بستی والوں نے ان کی میزبانی نہیں کی، اکرام نہیں کیا، انہوں نے کھانا مانگا بھی تب بھی نہیں دیا۔ وہاں ایک دیوار تھی، وہ جھک رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا کہ یہ کیا بات ہے، اس دیوار کو سیدھا کرنے کے تم پیسے بھی لے سکتے تھے جس سے ہم کھانا کھا لیتے، ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور تم نے ان پر احسان کر دیا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہو گئی۔ بار بار تم پوچھے جا رہے ہو، سوال کیے جا رہے ہو، اور میں سوال کرنے سے منع کیا تھا۔ اور پھر فرمایا جو واقعات ہوئے تھے ان کا جواب دیا۔ اصل تو مجھے یہ بتلانا ہے یہاں پر رک کر کہ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو نظام چل رہا ہے، وہ بندے کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سارا کا سارا نظام حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اب دیکھیے اس میں حکمت کیا تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا جو میں نے کشتی میں عیب پیدا کیا تھا، بات یہ تھی کہ جس طرف ہم اترے تھے جا کر، وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ اچھی کشتیوں پر قبضہ کر لیا کرتا تھا۔ تو میں نے عیب پیدا کر کے اس پر ظلم نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ میں نے احسان کیا تھا، کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا تھا۔ میں نے عیب پیدا کر دیا ہلکا سا، اور اس کی کشتی محفوظ رہی، ظالم بادشاہ نے اس کو نہیں لیا۔ اور دوسرا واقعہ جو میں نے بچے کو مارا تھا، بات یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اگر یہ بچہ بڑا ہو گیا، نوجوان ہو گیا، تو اب چونکہ اس کے والدین بہت نیک ہیں، متقی ہیں، لیکن یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے کفر کا سبب بن جائے گا، یہ اپنے والدین کو کافر بنا دیتا۔ میں نے اس کو مار دیا، تو میں نے تو اس کے والدین کے ساتھ احسان کیا ہے، اس کے ساتھ بھی احسان کر دیا میں نے۔ اور تیسرا واقعہ کہ جو میں نے دیوار سیدھی کی تھی، اگرچہ ان بستی والوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن میں نے جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، بات یہ تھی کہ وہ دیوار ایک نیک صالح شخص کی اور ایک نیک صالح مرد کی دیوار تھی، اور وہ مر چکا تھا۔ اس کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اگر وہ اس دیوار کو سیدھا نہیں کرتا وہ دیوار گر جاتی، اور اس کے اندر مال تھا، دیوار کے اندر مال دبا ہوا تھا، بستی والے اس مال کو لے کر خود استعمال کر لیتے،
میں نے اس کو سیدھا کیا تاکہ بچے جب جوان ہو جائیں ان کو معلوم ہو کہ ہمارا مال یہاں دبا ہوا ہے تو خود نکال کر استعمال کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ ہاں مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارا نظام جو چل رہا ہے، سورج کا نظام ہو، آسمانی نظام ہو، زمینی نظام ہو، بندوں کے احوال کے ساتھ جو نظام ہے وہ سارے کے سارے حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ بعض باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن دین جو ہے وہ وحی کے ذریعے سے آیا ہے، اور وحی کی ابتدا اور وحی کی پہل وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل کی انتہا ہو جاتی ہے۔ عقل کی جو انتہا اور عقل کی انتہا جب عقل ختم ہو جائے گی اس کے بعد وحی کی ابتدا ہوگی، تو پھر دین کی ساری باتیں عقل میں کیسے آ سکتی ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ کا برتاؤ ہو رہا ہے، ہم اسی پر اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں۔ اصل ہے اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں خوش رہنا۔ ایک بزرگ تھے، ان کو موت کی خبر سنائی گئی کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے اپنا سر جھکایا اور دل کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا سبحان اللہ، یا فرمایا الحمدللہ۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد اسی مجلس میں ان کو خبر دی کہ حضرت پہلی خبر غلط تھی اور آپ کا بیٹا صحیح سالم ہے، تو پھر فرمایا الحمدللہ۔ جو پاس میں بیٹھا ہوا مجمع تھا اس کو فکر ہوئی، تعجب ہوا کہ خبر دو ہیں، ایک خوشی کی ہے اور ایک غم کی خبر ہے، لیکن دونوں میں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ بات کیا ہے کہ کسی نے معلوم کر لیا۔ انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب مجھے غم کی خبر ملی تھی اس وقت میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ میرا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ سے راضی ہے یا نہیں۔ میں نے دیکھا میرا دل اللہ تعالیٰ سے اس وقت بھی راضی ہے، تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور جس وقت مجھے خوشی کی خبر ملی تو میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ کہیں خوشی کے مارے اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہو گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ میرا دل ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہے، میں نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا تھا، خبر پر نہیں۔ اس لیے ہر حال میں اپنے دل کو تلاش کرنا ہے، اپنے دل کو ٹٹولنا ہے کہ میرا دل اللہ تعالیٰ سے اس حال میں راضی ہے یا نہیں۔ اگر راضی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اگر راضی نہیں ہے تو ہمیں فکر مند ہونا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے کی، اللہ تعالیٰ سے ہم راضی رہیں، اور اس بات کی ہم فکر کریں کہ ہر حال میں ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے، بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر چلانے کی ہم فکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔